آج ذرا بات کرتے ہیں ہمارے ارد گرد آپ ہمیشہ سے ایک چیز سنتے آئے ہیں کہ جنریشنل گیپ، واٹ از ایکسیپٹیبل ٹو ون جنریشن، دوسری جنریشن اس پہ یعنی آنے والی جنریشن اس پہ ریبیل کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور باؤنڈریز کو تھوڑا اور پش کرتی ہے. اس میں مختلف انفلوئنسز ہوتے ہیں جو اس وقت کا چلن ہے. ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھروں میں کیونکہ ڈش اینٹناز لگے تھے اور ایک وائڈ ویرائٹی آف فورن کانٹینٹ کو ہم کنزیوم کر رہے تھے جو ایلین تھا، ہماری تھاٹ سے بہت مختلف تھا. اگر آپ نے ساری زندگی پی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھا ہے، آپ کے مخصوص انداز کے کہانیاں چلتی رہی ہیں، تو یقیناً جب فورن انفلوئنس آیا تو ہم نے کہا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ جی یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گا. پھر آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ یہی ہم نے رائے انٹرنیٹ کے بارے میں سنی. دی ادر ڈے آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی مدر، انہوں نے کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ریڈیو سنا کرتے تھے تو ہمارے بزرگ اس وقت بھی یہی کہتے تھے. تو یہ جو تمام میڈیا ہے یہ کئی چیزوں کو، کئی روایتوں کو، کئی معاشرتی اقدار کو چیلنج بھی کرتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ پہلے پاسبل نہیں سمجھتے تھے وہ اس میں بدلاؤ آتا ہے. مثال کے طور پہ آج سے پہلے جب ہمارے اسکول سسٹم کی بات کی جائے تو شاید وہ مکس جینڈر اسکول ذرا کم ہوا کرتے تھے، آل گرلز آل بوائز اسکول زیادہ تھے. لیکن پھر پروفیشنل کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ سیکنڈری اور پرائمری اسکولز میں بھی کو ایجوکیشن آئی. اسی طرح اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر اپنے کیفے کلچر کو دیکھیں، وہاں پہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ مکس جینڈر گیدرنگز نہیں ہوتی، اور کیونکہ دونوں جینڈرز کا آپس میں ملاپ ہی نہیں ہوتا تو جی اگر تو کوئی آپ کا کزن ہے، فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، وہاں تو نظر آتا تھا کہ دو کزنز ہیں، پھپھو کے بیٹے اور خالہ کی بیٹیاں سب ساتھ ہیں تو اٹ میکس سینس. لیکن ادروائز جینڈرز کا اتنا کھلے عام ملنا جلنا ایک رواج نہیں تھا. اور پاکستان کے اکثر آپ اگر چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں چلے جائیں، آج بھی اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن شہری زندگی میں بہت تبدیلی آ چکی ہے. سو جو آپ کا لینس ہے، اگر آپ کسی دوسرے علاقے سے آتے ہیں اور بڑے شہروں میں یہ رواج، یہ چلن دیکھتے ہیں کہ مکس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے، کپڑے اور پہناوا بھی مختلف ہے، تو کیا ہم اس کو معاشرے کی بدحالی کہیں گے؟ یا اگر آپ دیکھیں کہ یہ آج کل کا دستور ہے اور آہستہ آہستہ آپ نے بچوں کو اور آنے والی نسل کو اسی زمانے کے لیے تیار کرنا ہے تو یہ انیویٹیبل ہے، اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جو عام طور پہ اس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہماری اقدار تنزلی کا شکار ہو رہی ہیں، یا ہمارا معاشرہ بہت ولگر ہوتا جا رہا ہے، بڑی معیوب چیزیں اب عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اینڈ واٹس ایگزیکٹلی آر انڈرسٹینڈنگ، ہم کس قسم کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کو آپ کے خیال میں معاشرہ کیسے ٹیک اپ کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہا ہے؟ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں حدیقہ بدر صدیقی، ہوز اے پبلک اسپیکر. اگر ایک ایسا گھرانہ ہے جہاں پہ بچیوں کو پہلے اعلیٰ تعلیم نہیں دلائی جاتی تھی، اور اگر انہوں نے تعلیم حاصل کر بھی لی تو وہ کام نہیں کرتی تھیں، ایسے کسی خاندان کی اگر لڑکی پہلی دفعہ جاتی ہے کسی آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے، تو آرگنائزیشن کو بڑا سینسٹیو ہونا پڑتا ہے. اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ بھائی ان کے لیے لیٹ سٹنگ آورز از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم، یا ان کے گھروں پہ جو اگر مثال کے طور پہ کوئی اگر آپ کی کام کی ایسی ڈیمانڈ ہے کہ جی آف سائٹ میٹنگ کے لیے جانا ہے، فیکٹری وزٹ کے لیے جانا ہے، تو یہ لڑکی یا یہ خاتون کہہ سکتی ہے کہ مجھے گھر سے اجازت نہیں ملے گی. تو کیا آرگنائزیشنز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. اب جس طرح سے ٹائمز چینج ہو رہے ہیں اور ایس ڈی جیز کے اندر بھی جینڈر ایکوالٹی کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. بہت ساری آرگنائزیشنز میں اس چیز کی کمپلائنس کو بہت مینڈیٹری بنایا جا رہا ہے کہ وومن کی نیڈس کو کیٹر کیا جائے. صحیح. سو میں ایسی بہت ساری خواتین سے ملی ہوں جنہوں نے وچ کیم فرام سچ بیک گراؤنڈس اینڈ وین دے پٹ دیز کائنڈز آف اوپینینس ان فرنٹ آف دیئر باسز، تو اس کو کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ملی. ان کو لیٹ سٹنگ آورز نہیں پرووائڈ کیے. اب نا بہت کنڈیوسو انوائرمنٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. ایون بینکنگ سیکٹر میں جہاں ہم دیکھتے ہیں 80 to 90% ہمیں میل پاپولیشن ملتی تھی، وہاں پہ بھی اب 60% تک میل پاپولیشن اینڈ 40% وومن پاپولیشن کو کہا جا رہا ہے کہ ورکنگ فورس میں ہونا چاہیے. اینڈ دا ویری آئیڈیا از تاکہ کنڈیوسو انوائرمنٹ وومن کے لیے بنایا جا سکے. بالکل صحیح. کئی دفعہ ایک آرگیومنٹ بڑا ہم کامنلی سنتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ فطور انسان کے پہناوے کا نہیں ہے، یہ آپ کی نظر میں خرابی ہے. آپ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز معیوب لگ رہی ہے. آپ کس حد تک اس کو بائی کرتی ہیں کہ یہ نظر کی وجہ سے ہے، لیکن ہم اس کلچر کا ہی پروڈکٹ ہے نا؟ تو جو چیز اگر مجھے چبھ رہی ہے آنکھ کو یا مجھے عجیب سی لگ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں تو میرے کلچر کا اس سے تعلق ہے نا.
میم ڈیفینیٹلی ایز یو سی کہ پاکستان از ویری ریلیجسلی انکلائنڈ, اور یہاں پہ ہم جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں یا جس بھی طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارا کلچر, ہماری اپ برنگنگ, ہماری سوسائٹل نارمز اس چیز کو ویلیڈیٹ کرنے پہ ہمیں مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ اوکے دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. بٹ ہم یہ سوچنا بھول جاتے ہیں یا اس چیز کو ریئلائز کرنا بھول جاتے ہیں دیٹ واٹ از رائٹ فار می از مائٹ ناٹ بی رائٹ فار سم ون ایلس. اور جب بھی آپ کچھ الگ کریں گے تو تھوڑی سی کلیش آئے گی, اینڈ یو ہیو ٹو, جس کو کہتے ہیں نا بیلنسنگ ایکٹ ہے. اگر آپ ایک پہلی خاتون ہیں اپنے گھر سے نکل رہی ہیں کام کرنے کے لیے یا پڑھائی کرنے کے لیے, تو آپ کو کچھ باتیں, کچھ روایات, کچھ کمفرٹ دینا پڑے گا اپنے گھر والوں کو. آپ یک اگر آپ کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ جائے, آپ آنسر بیک کرنے لگیں, آپ ایسے کپڑے پہننے لگیں جو آپ کے گھر میں شاید لوگوں کو اتنے زیادہ پسند نہیں ہیں, تو پھر آپ کے لیے پرابلمس ہوں گی, اینڈ اٹ ول ٹیک یو اوے فرام دیٹ. ہاؤ ول یو حدیقہ ہینڈل دس؟ اگر ایک ینگسٹر ہے آپ کے گھر میں 15-16 سال کا, وانٹس ٹو بی اے ٹک ٹاکر, ساری دنیا انفلوئنسر بنی ہوئی ہے, آج تو 6 سال کا بچہ بھی انفلوئنسر ہے. آپ لوگوں کے گھر میں, یعنی اس گھر میں امیجن کر لیتے ہیں کہ کوئی آن لائن کوئی میڈیا پرسن نہیں ہے, مایوب بھی ہے. وٹ آئی پرسنلی فیل, اور یہ چیز میں ڈفرینٹ ٹین ایج مامس, جو ٹین ایجرس کی مامز ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں, اور وہ یہی ہے کہ اوپن کمیونیکیشن رکھیں. دیکھیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کا بچہ باہر جا کے اپنی پرابلمس باہر والوں کے ساتھ ڈسکس کرے, بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوست بن جائیں, ان کو روم پرووائڈ کریں. ٹک ٹاک اگین ٹیکنالوجی کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, ٹک ٹاک میں بھی پروز اینڈ کونز ہیں. آپ ہمارے یہاں ہی بس ناچ گانے بن رہے ہیں نا, اگر آپ دیکھیں ٹک ٹاک باہر کی دنیا میں بٹ کوائن ہو گیا اور کرپٹو کرنسی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے سیکھنے کا. تو وائی ڈونٹ وی یوٹیلائز ٹک ٹاک ان اے پازیٹیو مینر. ان سے کہیں ٹھیک ہے آپ کو ٹک ٹاک بنانا ہے, آل رائٹ یو گونا میک این ایجوکیشنل کانٹینٹ. دیکھیں ایک تو ٹک ٹاک بنانے کا جو سب سے اہم ریزن ینگسٹرس کا ہوتا ہے, دے وانٹ فالوئنگ. اب فالوئنگ کی ریس میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی شاکنگ چیز ہے, جتنی کریس چیز ہے, وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے. اور اس کا اتنا چلن ہو چکا ہے کہ کسی کے لیے یہ کہنا کہ بھائی یہ بیٹا معیوب ہے, اس طرح کا ڈانس والا ٹرینڈ ریل مت بناؤ, یہ پیرنٹس کے لیے بڑا مشکل ہے, اور یوتھ سنتی بھی نہیں ہے. میم واٹ آئی پرسنلی بلیو, دیکھیں جہاں تک آئی اپریشیٹ کہ ہاں چلڈرن آر مور ووکل اباؤٹ شیئرنگ دیئر تھنگس ود دا پیرنٹس, وہیں پہ پیرنٹس کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز بچے کو بتائیں. یہ دیکھیں دس از واٹ از ایکسیپٹیبل اینڈ دس از واٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. آئی اپریشیٹ کہ آپ میرے ساتھ ساری چیزوں کو شیئر کریں, بٹ دس از ناٹ سم تھنگ آئی سیم فٹ فار یو رائٹ ناؤ. یہ جو ایج آف انیسیشن اس کو ایک طرح سے کہتے ہیں, کہ جو آپ کا پہلا ایک رومانٹک تھاٹ یا ایک رومانٹک انکلینیشن آتی ہے, وہ پہلے زمانے میں لوگ ٹین ایج میں کہتے تھے. یہ آج اتنی جلدی ہو کے 9-10 سال کا بچہ کیوں یہ باتیں کر رہا ہے؟ ایگزیکٹلی میم اٹس بیکاز اب آپ دیکھیں نا, وہی کو ایجوکیشن کی آپ نے بات کی تھی. آئی ایم ناٹ اگینسٹ کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اٹس گڈ. اس پہ آپ کے اندر کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے ان ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود دا اپوزٹ جینڈر. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ کائنڈس آف کانٹینٹ, وہی ٹک ٹاک پہ ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس بھی اکثر ریلز آئی ہوں گی جن کو ہم کرنج کانٹینٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, جس میں 8 اور 9 سال کے بچوں کے افیئرز دکھا رہے ہیں, اس کو گلیمرائز کر رہے ہیں, وہی پیرنٹس شوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب وہی بچہ جب کنزیوم کر رہا ہے پاکستانی کانٹینٹ ہے, انڈین کانٹینٹ ہے, اینڈ دے آر لوکنگ ایٹ اٹ, چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں رومانٹک ریلیشن شپس, تو اب وہ دیکھیں گے تو وہ یہی کہیں گے نا, وہ اس کو مس نے میرے ساتھ بٹھا دیا. اور آپ کو یاد ہے, بہت پرانی بات نہیں کر رہی ہوں, آج سے 5-6 سال پہلے مارننگ شوز میں جب وہ شادی بیاہ کا کوئی اگر سیٹ اپ لگایا جاتا تھا, تو اس میں چھوٹے بچوں نے کوئی اس طرح کے اگر بڑے انداز میں جو گانے گائے جاتے ہیں, یعنی بڑوں کے لیے جو ریلیونٹ کانٹینٹ اور بول ہیں, اس کے اوپر اگر ایک ڈانس ہی فلمایا گیا تھا تو دیر واز اے ہیو اینڈ کرائی. لوگوں نے کہا کہ یہ بچے کے ساتھ بچے کو نہیں کروانا چاہیے تھا. بٹ اب ہم اس طرح کی تمام میرے خیال میں اصولوں سے, معاشرتی رویوں سے مبرہ ہو کے ہم کہہ رہے ہیں جو چل رہا ہے وہ چلنے دو. اٹ از اے ویک اپ کال فار پیپل. اور آج ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے گا کہ آپ کوئی ایسی چیز جو آپ کو بری لگ رہی ہے, بٹ واٹ ہیو یو ڈن ٹو ڈو دی اپوزٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سختی اور پابندی از دی اونلی وے, لیکن یہ سوال ہیں جو ینگسٹرز کے ذہنوں میں ہوتے ہیں جس کا آپ کو جواب دینا ہے. بہت بہت شکریہ حدیقہ ہمارے ساتھ تھیں. آئی ایم نیور گوئنگ ٹو بی دا مورل پولیس ہے جو آپ کو بتائے کہ یہ ولگر ہے, یہ ولگر نہیں ہے, لیکن بحیثیت ایک معاشرہ, بحیثیت ایک پاکستانی معاشرہ, ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ویلیو سسٹمز کس طرف جا رہی ہیں. آئی ہوپ دیٹ یو ول تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ کامنٹ آن اٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.